بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں شرعی رقیہ کی پہلی قسم بیان کی گئی تھی کہ قرآن مجید کے ذریعے دم کرنا ہمارے لیے مسنون ہے۔ آج کے اس مختصر درس میں شرعی رقیہ کی دوسری قسم بیان کی جائے گی، اور وہ ہے صحیح حدیث کے ذریعے دم کرنا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم اور آپ صحیح احادیث کے ذریعے کسی بھی شخص کے اوپر یا اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دم فرمایا جب انہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر لگ گئی۔ حدیث میں ہے فضرب صدرہ بیدہ ثم قال اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا الی آخر الحدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی، اے میرے اللہ، اس کی حرارت، ٹھنڈک اور تکلیف کو ختم کر دے۔ یہ مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں پر دم فرماتے وقت اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے میرے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، بیماری دور کر دے، اس سے شفا عطا فرما، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، شفا در حقیقت تیری ہی ہے، ایسی شفا عنایت فرما جو کسی بیماری کو نہیں رہنے دیتی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک اور حدیث میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول للمریض بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے اوپر یوں دم کیا کرتے تھے، اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی بعض کے تھوک کے ساتھ اللہ ہی کے حکم سے بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا محمد کیا آپ کو تکلیف لاحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
جبرائیل علیہ السلام نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کر رہا ہوں، ہر تکلیف دہ چیز سے، ہر نفس کے شر سے یا حسد کرنے والے کی نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کر رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا الا ارقیک برقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال بلا، قال اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، کیا میں آپ پر وہ دم نہ کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ انہوں نے کہا ضرور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، بیماری دور کرنے والا، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، شفا در حقیقت تیری ہی ہے، ایسی شفا عنایت فرما جو کسی بیماری کو رہنے نہ دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت مجھے سخت درد لاحق تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ درد مجھے مار ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کو پھیرو اور یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد، کہ میں اللہ کی عزت، اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے لاحق ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے۔ اور ایک دوسرے لفظ میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو، 3 بار بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اللہم اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر۔ دعا پھر سے سنیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، کہ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے درپیش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنی اولاد پر دم کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین پر یہ پڑھ کر دم فرماتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان کے شر اور بری نظر سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہی پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور اسحاق
یا اسماعیل اور یعقوب علیہم السلام پر دم فرماتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے، اور اس کی اصل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیوی پر دم کرتے وقت تکلیف دہ جگہ پر ہاتھ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم رب الناس اذہب الباس اشفہی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے میرے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، بیماری دور کر دے، اس سے شفا عطا فرما، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، شفا در حقیقت تیری ہی ہے، ایسی شفا عنایت فرما جو کسی بیماری کو رہنے نہ دے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ کسی مریض کی بیمار پرسی کریں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں وارد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کو جائے جو مرض الموت میں مبتلا نہ ہو، اور یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا یابی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ الا عوفیہ، تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور یہ صحیح ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو تو عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے مروی اس حدیث میں وارد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھبراہٹ کے وقت یہ دعا پڑھنا سکھلاتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی ناراضگی، اس کے بندوں کے شر، شیطانوں کے بہکاوے اور ان کے میرے پاس حاضری سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس روایت کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے اور روایت حسن درجے کی ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔